کہ $300 ملین ہو نا تو پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت لائی جا سکتی. وہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. آئین کے لیے اور یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے کتنی اچھی چیز ہے کہ اب جو فیصلے آئیں گے وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے, 0 میٹر آ رہی ہے سر. جو چیز چڑھتی ہے سر وہ اتر بھی جاتی ہے نا, مطلب ورنہ تو دنیا بند ہو جائے سر کہ چڑھ ہی جا رہا ہے سب کچھ سر, تھلے بھی جانا ہے. پاکستان چ حکومت کیڑی آنی ہے میں دساں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر کمال ہوئے پڑے ہیں, سب ٹھیک جا رہا ہے. کوئی میں نے بڑا سوچا ہے کہ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں, کوئی ذہن میں نہیں آیا. سر مجھے ایک مسئلہ سر آیا ذہن پہ. آپ کو پتہ ہے میں کامنٹس پڑھتا رہتا ہوں. بالکل. تو سر ایک کامنٹ کسی شخص نے کیا اور میں تمام لوگوں کے لیے آپ کے بہاف اور اپنے بہاف سے ایک اس کامنٹ کا رپلائی دینا چاہتا ہوں. ان کا نام چھوڑیں, وہ کوئی ہے لوکلی. انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے 2 ایپیسوڈ پہلے میں نے کہا تھا کہ جی ہم ایک دن چھٹی کریں گے, تو وہ کہتا ہے ہم سارے دن کیوں نہیں چھٹی کر لیتے اور اب ہفتے میں ایک دن ہی کیا کریں, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے آپ کی باتیں جو ہیں بالکل بکواس ہیں, میں اگری نہیں کرتا آپ سے. سر ایسی لوگ جو ہیں وہ دوسرا وہ سبسکرائب والا بٹن کو پھر سے کیوں نہیں دبا دیتے؟ مطلب آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آپ اس کو پھر سے یوں کر کے دبائیں گے تو ان سبسکرائب ہو جائیں گے آپ. اور پھر نہیں سر, میں صرف کہہ رہا ہوں سر, یہ انوائرمنٹ جو میں سیٹ کرنے لگا ہوں نا بیسیکلی ہمارے چینل کی, وہ یہ ہے کہ ہمارے شو کی رادر وہ انوائرمنٹ آف لو ہے, کیونکہ یہ مثبت شو ہے. تو بیچ میں جب اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ زندگی سے کتنے کو تنگ ہوں گے کہ 2 لوگ جن کو آج تک ملے نہیں, صرف اسکرین سے ملتے ہیں, اس سے آپ کیسے کتنی نفرت کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ اور میں مل کے ہم بڑی بڑی واحد چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں ہمیں, نیملی جو ویلاگرز کچھ جو ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پرسوں باہر آ رہے ہیں, ان کو بھی سن لیتے ہیں. اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی کریس طریقے سے, وہ بھی یوٹیوب پہ تھے جنہوں نے, جن کے بارے میں ہم نے کی تھی لڑکی کے مائک. آپ اور میں تو سبسکرائب نہیں کرتے بیسیکلی سر. لوگ سبسکرپشن کو نا بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. بڑی سر پرسنل چوائس ہوتی ہے کسی کو سبسکرائب کرنا, اور میرے خیال میں ایک اگلے کو آپ بڑی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جب ان کے آپ چینل یا فیس بک یا اس پہ سبسکرائب کر لیتے ہیں. پھر سب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار جو چیز ہلکی سی ٹھیک لگ رہی ہے اس کو سبسکرائب کر لیا. میں ایٹ لیسٹ پرسنل بات بتا رہا ہوں, مجھے بڑا ٹائم لگتا ہے سر کسی ایک چیز پہ سبسکرائب دبانے میں. سر اصل میں نا اس کے 2 پہلو ہیں سر. اور ایک تو ظاہر ہے پاکستانی پہلو, وہ تو یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہاں پہ آدھے سے زیادہ رشتہ دار کسی کو اچھے نہیں لگتے, لیکن یہاں پہ کوئی قطع تعلق بھی نہیں کرتا. سو ملتے رہتے ہیں, جہاں پہ اس کو چپتی ہو وہاں پہ پنچ کر دیتے ہیں, جہاں پہ اس کا دا لگتا ہے وہ آپ کو پنچ کر دیتا ہے. تو یہ یہاں کا ایک رویہ ہے. دوسرا سر اس کا ایک یہ انٹرنیشنلی بھی یہ مسئلہ ہے جب انٹرنیٹ کی بات ہو, مطلب رشتہ داری کی نہیں. اور اس پہ ایلون مسک نے کچھ 4-5 دن پہلے ٹویٹ کیا. اس نے کہا جی کہ ہمارا جو ایلگو ہے نا وہ آپ کو ٹائم لائن پہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کی پسند کی ہوں. کہتے ہیں ہمارے ایلگو میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جی اس نے اس پوسٹ پہ کتنا ٹائم سپینڈ کیا, اس نے اس کو لائک کیا, اس نے پوری دیکھی 10 سیکنڈ میں بند کر دی, سو آن اینڈ سو فورتھ. کہتا ہے لیکن ہمارے ایلگو کی جو سب سے اوپر کی چیز ہے نا جس پہ وہ اسیس کرتا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا ہے, وہ ہے جب آپ اس کو شیئر کرتے ہو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے, تو وہ ایلگو میں نمبر 1 پہ آتی. کہتے ہیں ہمیں اب جا کے یہ احساس ہوا ہے کہ لوگ اپنی پسند کی چیز شیئر نہیں کرتے, لوگ وہ چیز شیئر کرتے ہیں جس پہ وہ آؤٹریجڈ ہوں. کہتے ہیں ابھی ہمارا ایلگو اتنا سمارٹ ہی نہیں ہوا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آپ شیئر آؤٹریج کی وجہ سے کرا رہے ہو, پسند کی وجہ سے نہیں کرا رہے. سر یہ آؤٹریج ہونا جو ہے نا یہ بھی اب ایک ماڈرن نیڈ بن گئی ہے. سو یہ لوگ جو ہیں مطلب وہ شاید ہم بھی ان میں ابھی شامل ہیں یا نہیں ہے تو ہو جائیں گے کہ آپ نے سبسکرائب اس کو کرنا ہے جو آپ کو چیزیں چڑھاتا ہو. سر واہ سر, ایونچولی ہو جائیں گے ابھی ایسے سر. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ماڈرن ذرا ہے, ذرا جین زیش ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ویئر از مائی آؤٹریج, تو ان کو اس قسم کا کانٹینٹ چاہیے. تو سر آپ نے باندھ دیا سر, بات ختم کر دی آپ نے سر. اور باقی سر جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ بھی اب ایک اور وجہ نہیں شیئر نہیں کرتے. سر آپ کبھی میں اپنے کانٹینٹ کے بارے میں نا کبھی پروٹیکٹیو بھی ہو جاتا ہوں کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے, یہ مطلب میں اس بندے کو بھیج دیتا ہوں, یہ انجوائے کرے گا اس چیز کو, میں اس کو بھیجوں گا تو شاید وہ دیکھے نا, اور نمبر 2 وہ دیکھے گا نہیں تو ایک ویلیڈیشن بھی سب کو چاہیے ہوتی ہے کہ یار میں نے تمہیں چیز بھیجی اس میں مجھے ہنسی آئی ہے, وہ آگے سے جواب نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے آپ کا سینس آف ہیومر نہیں میچ کرتا, آپ کو لگتا تھا کرتا ہے. تو سر یہ شیئرنگ اور کیئرنگ جو ہے یہ بڑی ایک سائنس ہے
جو لوگ سارا دن کرتے رہتے ہیں. انسٹاگرام پہ فوراً ریل آئی, آپ کو بہت ہنسی آئی, آپ نے بھیجی, آگے سے بندہ کہتے ہیں کیا بکواس چیز بھیجی, مجھے اندر نہ بھیجنا, یا آپ کے ساتھ وہ بھی کیا لگا لیتا ہے, تو آپ کو ویلیڈیشن جو مل جاتی ہے. یہ بڑا سر ایک ہماری ری وائرنگ جو ہو رہی ہے نا اتنی دیر سے, اس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ڈال لیں کہ آپ کو کانسٹنٹلی جو چیز آپ کسی کو بھیجیں, پھر آپ اس سے وہی ری ایکشن مانگ رہے ہیں جو آپ کا ہوا ری ایکشن, جو وچ ڈیفائز ہیومن نیچر. یہ ہو نہیں سکتا سر. یہ میں نا اس میم سے میں نے اتنا کنیکٹ کیا کہ وہ ایک کسی فلم کا سین ہے کہ وہ ہولوگرافک جو ہے نا امیجز کو 12 کھلے ہوئے ہیں, اور وہ ہیرو جو ہے نا وہ ٹک ٹک ٹنگ 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 کری جا رہا مائنورٹی ہے رپورٹ ہوگی فلم شاید, اور وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ می ڈیسائیڈنگ وچ جوک سینڈ ٹو وچ گروپ ٹائپ سین ہے. تو میں سارا دن بیسیکلی یہ میرا کام ہے کہ میں سارا دن یہ کرتا ہوں کہ یہ چیز اس کو بھیجنی ہے اور یہ چیز اس کو بھیجنی ہے. اور اس میں صرف ایک اور بڑا فنکاری ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے نا آپ کے دوست ہیں نون لیگی, آپ نے اس میں بھیجنی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی چیزیں, جو ہے پی ٹی آئی گروپ اس میں آپ نے بھیجنی ہے نون کی چیزیں. وہاں سے جو پھر اس کے بعد جو آتے ہیں نا کامنٹس, سر وہ ہے آپ کا کانٹینٹ. آپ کو پتہ لگ گیا کہ اچھا وہ اس میں کیا سوچ رہے ہیں, اس میں یہ کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ ایپ نے ایسے ملغوبہ بنا کے آگے پیش کر دینا. ہاں لیکن یہ ہیں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, انٹرسٹنگ ٹائمز میں ہم رہ رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آج سے 20 سال پہلے تک یہ سارا کچھ جو تھا ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ہوتا تھا, مطلب فرام میموری. آپ کے پاس کوئی ریلز نہیں ہوتی تھی, کوئی آپ کے پاس حوالے نہیں ہوتے تھے, میمز نہیں ہوتی تھی, آپ بس وایا اپنی میموری پرانے قصے سناتے تھے. یار وہ میں آج گیا ادھر تو ادھر یہ ہوا, اگلے بندے کو خود ویژولائز کرنا پڑتا تھا جو آپ جوک سنا رہے ہیں کچھ. سر یہ انفارچونیٹلی یہ چیز جو ہے نا یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی, ڈائی آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ جو ہے وہ کسی اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کلپ آگے بھیج دیں گے کہ یار یہ دیکھ اس بندے نے بڑی اچھی کامیڈی کی ہے. مطلب آپ کے لطیفوں والا سسٹم جو ہے سر, پھر وہ کدھر جائے گا؟ ہاں جی بالکل. اب جو ہے مطلب پھر وہی بات ہے نا کہ ہر بندہ پبلشر ہے. تو اب تو مطلب وین یو ہیو دی وہ کیا کہتے ہیں لبرٹی ٹو پبلش ٹو اے وائڈر آڈینس, تو آپ کیوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, مثلا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ جب مل کے بیٹھتے تھے ان کو بڑا مزہ آتا تھا. اب جب لوگ کبھی مل کے بیٹھ بھی جائیں تو دے ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر, بیکاز ہاں اچھا وہ کیوں ہوتے ہیں فون پہ؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یار میں ابھی اتنی انرجی لگا کے 4 جوک سناؤں گا, مزہ تو بڑا آئے گا ان کو. وہی 4 جوک میں ادھر اگر کر دوں تو مجھے 10,000 لوگوں کا رسپانس آئے گا, ادھر 4 کا رسپانس ہے, سن ادھر ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میکس اے لاٹ آف سینس. ہاں اٹ میک سینس, بٹ اگین سر ہر چیز ایوولوشن, ہم ساتھ ہیں اس چیز کے کہ آپ جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, پلیٹ فارمز چینج ہو رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ پیچھے رہ گئے تو پھر آپ واقعی میں پیچھے رہ جائیں گے. پھر آپ کے دوست جو ہیں وہ ایک اور طرف نکل پڑیں گے, آپ وہیں بیٹھے ہیں سب کا ویٹ کریں گے, وہاں میں جوکسوں کو آئے گا ہی نہیں. تو یہ سر پر سر یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو سر ہمیں اب جانا پڑے گا چنیوٹ. واہ. تو سر وہاں پہ ایک ہیں کیسر شیخ صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, اور یہ وہاں کے بڑے پرومننٹ بزنس مین ہیں. سر واٹ گائے, یہ بڑے سالوں سے ایک چیز کر رہے ہیں کہ یہ کچھ سال میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں, شاید ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں, جس میں یہ علاقے کے تمام موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو 5 لیٹر مفت پیٹرول فی بائک فی رکشہ بانٹتے ہیں. 1 کروڑ روپے کا یہ پیٹرول جو ہے یہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, اور ان کے آپ جگہ پہنچتے ہیں, ان کا ڈیرا ہوگا, ان کا گھر ہوگا, یا جو بھی ہے, اور وہاں پہ جا کے پرچی دیتے ہیں آپ کو, اور آپ جا کے پیٹرول پمپ پہ پرچی دیتے ہیں تو آپ کو 5 لیٹر مفت مل جاتا ہے. اور سر ان کی ویڈیوز ویژولز دیکھیں, ایک طویل لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں رکشوں کی, بائکوں والوں کی, کوئی کسی سے گتم گتا نہیں ہو رہا, بڑی پیار محبت سے سب کچھ چل رہا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یار میں تھوڑی دیر ویٹ کر لوں گا تو میرا 5 لیٹر نکل آئے گا. ہاں جی سر, وہ گلیوں کی گلیاں بھری پڑی ہیں بائک والوں سے اور رکشے والوں سے. سو میں اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ان کو کیسر شیخ صاحب کو نہیں جانتے, یقیناً بہت اچھے آدمی ہوں گے اور وہ سارا کچھ زبردست نیک نیتی سے کر رہے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ ایک بڑی سوچنے کی چیز ہے. اس پہ جو ہے وہ ہمارے شبر زیدی صاحب نے تو ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے خیر اس کا ذکر نہیں کیا تھا, انہوں نے ان کا ذکر کیا تھا جو کہ بہت بڑے بڑے کھانے کرواتے ہیں کراچی میں یا افطاریاں کراتے ہیں. سو وہ تھا کہ جی یہ بیسیکلی مطلب ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں. اگین لوگ جس طرح ٹی وی چینل کھول لیتے ہیں کہ بھئی اب آپ اگر میرے کاروبار کی طرف آؤ گے نا تو پھر میں ٹی وی چینل سے آپ کی وہ سرکار کے لیے انہوں نے ایک ڈیٹرنٹ رکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی شاید ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ جی مطلب آپ اگر آؤ گے تو پھر یہاں پہ اتنی پبلک ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
تو ان کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ایک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سر مطلب کروڑ روپیہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان دا گریٹر اسکیم آف تھنگس. اچھا ویسے تو ہمارے علیم خان صاحب پہ الزام ہے, ہمیں نہیں پتا کہ جی انہوں نے بھی 2 دفعہ جب لاہور سے الیکشن میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کوئی وعدے کیے کہ جی میں بائک دے دوں گا یا کچھ اس طرح کا, اب کیے یا نہیں کیا ہمیں نہیں پتا. لیکن ان کے تو پہلے جو پہلا الیکشن تھا وہ ہار گئے 2018 والا, اور ووٹ ان کو ٹھیک ٹھاک پڑا لیکن وہ جیت نہیں سکے. اب لیکن پھر وہ بات ہے کہ لاہور جیسے شہر میں ذرا پیٹرنیج ذرا مشکل کام ہے, اور پیٹرنیج بہت ہیوی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے پیسہ اس طرح سے زیادہ ہے. چھوٹے شہروں میں شاید یہ تھوڑا سا آسان کام ہے. اگین ان کو ایک دفعہ کیسر صاحب کو الیکشن میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ رسپانس کیسا آتا ہے, کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں انوار صاحب, ان کے تو صرف تھیوری نہیں ہے, انہوں نے تو پورا ایک پیپر تیار کیا ہوا ہے. اب وہ ظاہر ہے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا وہ, لیکن ان کی باقاعدہ وہ ایکسٹینسو قسم کا کام ہے کہ $300 ملین ہو نا تو پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت لائی جا سکتی. اوہ ریلی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ کیونکہ پاکستان میں $300 ملین اگین گریٹر اسکیم آف تھنگز میں وہ کچھ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں وہ بہت زیادہ اچھی. اور سر لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ اگر 300 ملین لگانا ہے ڈالر تو ریکوری کہاں سے کرنی ہے اس کی 300 ملین کی؟ پھر اگر تو آپ ملک کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں اور یہ مطلب آپ سارٹ آف آپ دے رہے ہیں اس چیز میں کہ آپ دے دیں گے. نہیں سر ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں, 300 پولیو لا دیں 300 آنا کیسے واپس؟ آپ کو پتا نا یہاں پہ 7 بلین لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اور اکانومی کے اندر سے نہیں نکل رہا. تو 300 ملین لگا کے سر جو بندہ آئے گا پھر وہ کیسے واپس نکالے گا؟ سر 300 نا میرے خیال میں ریکور ہو جاتا ہے. $300 ملین نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, سر اگر آپ کسی ملک کی, مطلب پاکستان تو خیر بہت ہی بڑا ملک ہے, مطلب ہیوج, اور پاکستان کی تو پولیٹیکل اور ہر قسم کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں سر کوئی XYZ بھی ملک ہو اور آپ اس میں نا اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر دو, سر وہ آپ ریکوری چھوڑ دیں, وہ تو پھر آپ بیسیکلی یو گیٹ آن دا ٹیبل ود بگ بوائز. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر وہ مطلب امریکہ نے بھی اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی اپنا پورا ونگ بنایا ہوگا, کوئی برطانیہ نے بھی پورا اس کے لیے کوئی MI-17 کھڑی کی ہوگی, مطلب ایک پورا معاملہ. If they get to know کہ we have to deal with this guy, آپ تو پھر اس کے بعد پاپا ٹرونکس یوں کر کے تو گیم ہی ہو رہا ہے. آپ مطلب ایک مہنگا شوق پال لیا آپ نے, مطلب کہ پوٹن فون کر رہے ہیں یار میں کیڑی ووڈکا لے کے آؤں, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی. ٹھیک ہے سر, چلیں سر. باقی سر زندگی میں لطف تو پھر یہی ہے سر. مطلب دیکھیں سر اتنے پیسے کے ساتھ کرنا کیا ہے, مطلب بچیاں نو دے دو گے تو 2 جنریشن میں انہوں نے اڑا دینا اس کو. ہاں مطلب پھر بات ہے خاص سے زیادہ پیسے جو ہے نا, مطلب آپ سونے کے ٹشو پیپر سے پشت صاف کر رہے ہیں, مطلب اس کا کوئی لطف نہیں ہے. ہاں نہیں سر, اور کتنی گاڑیاں لے لیں گے, کیا کر لیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی پھر ایلون مسک کو لے لیں سر. ایک زمانے میں ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہو گیا تھا, پھر کم ہو گیا, زیادہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار کہ یہ کانورسیشن جو ہے نا دنیا کے بارے میں پولیٹیکل اور سوشل وغیرہ وہ کدھر ہو رہی ہے, ٹویٹر پہ ہو رہی ہے, اور ٹویٹر خرید لینے. یہ مہنگے شوق ہے نا سر, یہ مہنگے شوق ہیں. اور بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کنٹرول کہ کس کی ٹائم لائن پہ کیا جائے گا, آپ ایونچولی کر کیا رہے ہو, آپ ایونچولی ووٹنگ پیٹرن اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو. یعنی کہ کر وہ یہی رہا ہے کہ ایونچولی اس کا گول یہی ہوگا نا کہ یار پاکستان سے حکومت کیڑی آنی ہے میں دساں. یہ ہے نا بات سر, بہت بڑی چیزیں ہیں سر. اور ایک زمانے میں سر آپ کی روپرٹ مرڈاکس ہوتے تھے, ٹرنرز ہوتے تھے جو آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن, اب کوئی نہیں دیکھتا. مطلب BBC, CNN, آپ کا فاکس کا سارا ہو گیا. لوگ جاتے ہیں بات کرتے ہیں وہاں پہ, کانورسیشن سنی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن سر جب وہ کیا ہے 1 گھنٹے کا سلاٹ ہے نا ایک بندے کا جو آپ کو پسند ہے, 24 گھنٹے تو نہیں کوئی دیکھتا نا فاکس نیوز بیٹھ کے یا جیو TV دیکھ کے یا CNN. ایک چیز 24 گھنٹے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر انگوٹھا یوں نیچے کر رہے ہیں کہ یار مجھے اور گیو می مور پلیز. اور جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس بڑی کرسی میں, وہ کہہ رہا ہے پھر اے لے لے, اے کھا لے, اے پی لے, اینو ووٹ پا دے. سر یہ بڑی باتیں ہیں نا, اور ایم ہی تو نہیں اسے ٹویٹر دیں. اور آتے ساتھ 80% ورک فورس کو فائر کر دیا کہ 20% سے چل سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگ جو رہتے ہیں یہ کیا انٹرویو کے اندر پوچھتا ہے کیوں نکال دیا آپ نے, کہتے ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے 20% میں جب میں کر سکتا ہوں تو میں کیوں 80 میں اس کو سر وہ ایفیشینٹ بھی کر دیا. تو سر بڑی بات ہے, مطلب پیپل ڈونٹ لائک ہم, بٹ جو وہ چیزیں کر رہا ہے لائک ہم اور ہیٹ ہم, مطلب بندہ تو ٹھیک نکلا نا, اپنے ویژن کے ساتھ جا رہا ہے نا. سر یہ تو بات طے ہے
کہ اگر آپ نے دنیاوی معاملات میں ترقی کرنی ہے تو پھر آپ لائکیبل تو رہ ہی نہیں سکتے. روتھلیس ہاں وہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا سر. بالکل ٹھیک ہے سر. باقی مبارک ہو سارے لوگ جن کو پیٹرول ملا ہے. سر ایک اور مثبت خبر کر لیتے ہیں کہ جو ہے سر حیدر علی پیرالمپکس میں سر گئے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور یہ بڑی دیر سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 2006 میں غالباً ان کو اسکاؤٹ کیا گیا تھا, اور انہوں نے لانگ جمپ میں بھی حصہ لیا ہے, اور میرے خیال میں ان کا سیکنڈ میڈل ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور ڈسکس میں یہ ان کو ملا ہے. ان کو سریبرل پالزی ہے, اور اس طرح سے مطلب یہ پیرالمپکس کیٹیگری میں آتے ہیں, اور سر پیرالمپکس کی بڑی بگ ڈیل ہوتی ہے مطلب, اور میرے خیال میں وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ اور فٹنس جو ایک چیز جو چینج ہوتی ہے اور اس کے اندر کرتے ہیں, وہ بڑی بات ہے. تو سر جب ان کو برانز ملا تو وہ ان کا پیرس کے اندر ایک تھوڑی سی تقریب ہوئی, تو وہاں پہ پھر ان کو جس طرح ارشد کو ہم نے سلوٹ کیا تھا, ہم ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں. اور ان کو تو میں ایک حد تک مطلب ارشد کو تو بہت ہی زیادہ ہم نے ڈسکس کیا, بٹ ان کے بارے میں بات کیوں کم ہو رہی ہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. برانز میڈل ہوتا ہے سر. سر بالکل ہم بھی شرمندہ ہیں کہ دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ نیوز آف آر شو, جی کیونکہ جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو سر کوئی بہت بڑے عہدیداران ان کو لینے نہیں گئے, صرف اسپورٹس فیڈریشن کے لوگ گئے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا. تو اگین ہماری جو ہم نے ان کو دفعہ خواہش کی تھی کہ چیف منسٹر صاحبہ جائیں اور سارے پرائم منسٹر اور صدر صاحب ان کو بھی تمغہ دیں فوری طور پہ. بالکل. اور سر یہ جو ہے نا دیکھیں انڈیا نے اس دفعہ پیرالمپکس میں کمال کر دیا بہت. ہاں جی. اچھا اب یہ وہی والی چیز ہے کہ مطلب آپ کی نا خواتین سے کوئی ہمدردی ہو نہ ہو, ان کو ہمدردی پیدا کرنے کی مطلب ضروری نہیں ہے. وہ آپ کی جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو نہ ہو. دیکھیں مسئلہ آپ نے یہ سوچ کے نہیں کرنا سرکار نے کہ ہم کوئی جو ہے وہ فیور دے رہے ہیں یا ہم کوئی بڑا ثواب کما رہے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اگر کمانا شروع کر دے گا تو ریاست کا فائدہ. تو بیسیکلی جتنا انیبل کریں گے آپ اتنے میڈل آئیں گے, اتنے تحائف آئیں گے, ان پہ ٹیکس ہوگا اور باہر سے پیسے آئیں گے, سیدھی بات ہے. تو بالکل سر کرنا چاہیے. آپ سر ضرب دینا شروع کریں نا, جو جتنے کنٹریز نے بگ میڈلز لی ہیں, یو ایس, یو کے, چائنا, فرانس, اور ان کا پرائز منی دیکھیں جو ان کو ملے گا اب اگلے اولمپک سے فرام اولمپک کمیٹی, ان کو ذرا ضرب دینا شروع کریں نا سر. تو مطلب سر اگر فرض کریں پاکستان سے کوئی 2-3 گولڈ آ جاتے ہیں, 2-3 برونز آ جاتے ہیں, تو یہ تو کچھ $4-5 لاکھ بن جائے گا سر. تو آپ مطلب وائی ناٹ تھوڑا ان کو ابھی سے اپروٹ کریں, تھوڑا کریں. جیولن اب ایک سپورٹ کریٹ ہو گئی ہے, کرکٹ بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہے سر, اسکواش بھی آ رہی ہے. اس کے اندر اسکواش کے ہمارے لڑکے بہت اچھا کھیل رہے ہیں, جونیئر لیول پہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. ابھی سے تیاری کریں کہ اگلے 4 سال بعد ہوتے ہیں, 4 سال کے اندر ہمارے پاس جیولن تو ہو گیا, کرکٹ چل دیکھی جائے گی سر, اور اسکواش کے لڑکے تیار کریں, والی بال ہے, ہاکی ہے سر. ان سب میں ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم شریک ہوئیں اور ایز اے یونٹ وہاں ہم جا کے نا پاکستان کا جب ارشد فلیگ بیئر کرے گا ظاہر ہے اگلی دفعہ, تو اس کے پیچھے ایک لائن ہونی چاہیے لوگوں کی. یہ نہیں کہ 7 اولمپئنز اور 11 آفیشیل گئے میں بھیجیں, جتنے آفیشیل بھیجنے, ٹیمیں ہونی چاہیے سر, تاکہ ان کو سیریسنس کا لیول نظر آئے. یہ ون وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آج سے سر 10 سال بعد بیٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں یہ ارشد صاحب کا میڈل جو ہے ای بے پہ پڑا ہوا ہے. اللہ نہ کرے. وہ ویسے آج کل یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ ہاکی فیڈریشن کی جس طرح ہم نے خبر دی تھی کہ وہ لونڈ ٹکٹس پہ گئے ہیں لڑکے, تو لیکن وہاں ان کے جو صدر ہیں ان کو سنا ہے کہ کافی گھمایا پھرایا گیا ہے. تو یہ کنٹروورسی چل رہی ہے سر. یہ ایک تو جو میڈلز کے ساتھ آتے ہیں ڈالر, وہ تو ایک طرف, وہی سپورٹ آپ کے ملک میں اگر مقبول ہو جائے اور اس کا کوئی اچھا سرکٹ بن جائے تو اس کے بعد لیگیں بن جائیں, پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو جائیں. مطلب آج سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورے پھر ماحولیات ہی بدل جاتی ہیں نا. مطلب پی ایس ایل جو ہے وہ چنگا پلا کماؤ پتر بن گیا. ہاں ایگزیکٹلی سر, بالکل. اور سر پی ایس ایل کا تو سر ہم اگین سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر پی ایس ایل ایک سکسیس سٹوری آپ کے پاس ہے, ہم اس کو جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے آئی پی ایل جو ویمنز ہے وہ بڑے پیسے کما رہی ہے, کر لیں پی ایس ایل ویمنز یہاں پہ, ٹیپ بال میچز کریں. مطلب کتنی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں سر, بٹ ہم بس پھنس گئے ہیں کہ جی سال میں ایک چیز دینی ہے لوگوں کو. سر اگر آل ایئر راؤنڈ یہ اسٹیڈیمز جو ہے نا, جو اب انگلینڈ کی بائی دا وے سیریز اب یہاں ہی ہو رہی ہے, نقوی صاحب نے بیان دیا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیڈیم کی اپ کیپ ہو رہی ہے. اپ کیپ کسی چیز جو ریگولر میں رہنا سر اس کی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اپ کیپ. ہمارا کیا ہے جی یہاں پہ سال میں 6 دفعہ استعمال ہونی ہے ایک جگہ, 10 دفعہ ہونی ہے پورے سال میں, 20 دفعہ ہونی ہے.
اس کے بعد اگر بند رہے گی تو خراب ہوئے گی. مطلب وہاں پہ ٹریننگ کتنی کر لیں گے, سیٹیں خراب ہوئیں گی بہت. ہاں اگر آپ ایئر اراؤنڈ اینڈ آپ اس کے اندر میچز کرتے رہیں گے, کچھ چیز چلتی رہے گی, ہلچل ہوتی رہے گی, وہ خود بخود مینٹین رہے گا. آپ کو ہر 5 سال بعد یہ آئیڈیا آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید آپ اس کے اندر ماڈرن لائٹس لگا لیں, آپ اچھا سا وہ ٹی وی جو ہوتا ہے جو اسکور کارڈ والا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں گدافی میں, وہ لگا لیں. بہت چیزیں ہو سکتی ہیں سر. تو یہاں پہ بس ہم سر اصل میں یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ سر ہم نے ایک اچیومنٹ جو ہے نا دیٹ از دا بیسٹ اچیومنٹ, اس کے بعد آپ نے اس کو آگے نہیں لے کے جانا, بلڈ نہیں کرنا. سر ریڈ ٹیپزم بہت ہے. مطلب آپ یقین کریں کہ میں اور آپ بھی اگر کوشش شروع کر دیں نا تو کچھ 6 مہینے یا 6 سال بعد ٹکریں مارنے کے بعد ہم کہیں گے یار رہن دیو, کیونکہ جہاں جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. واہ سر, بس یہ جو ہو نہیں سکتا نا, سر سلوگن کتنا اچھا ہے ملک کا ہمارا, اے نہیں ہو سکتا. سر وہ میں بڑا مشہور قصہ ادھر سناتا ہوتا ہوں, میں بہت شارٹ سناؤں گا, ریپیٹ نہیں کرنا, کہ میں نے وہ کروانا تھا فوک ڈانس اور میوزک فیسٹیول پاکستان میں, جس میں نے اپروول لے لیا تھا. یورپین 6 کنٹریز کی ٹیمز مفت آ رہی تھی پاکستان پرفارم کرنے, مفت. وہ ہم سے ایئر ٹکٹ بھی نہیں لے رہی تھی, ٹھیک ہے, صرف اسٹے لے رہی تھی, کھانا لے رہی تھی, اور باقی اپنے خرچے پہ. میں ادھر حکومتوں پھرا. انہوں نے کہا کہ یار بڑا اچھا آئیڈیا ہے, آپ نا اس میں سے ڈانس اور میوزک نکال دیں. میں کہا میں فوک ڈانس اور میوزک فیسٹیول کیسے نکالوں؟ سر وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے کہ یار وہ کہاں سے آ رہی ہے, اور پھر اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں جس کے اوپر میں بھی آ جاؤں گا, اور وہ ان سے بیٹھ کے سر تصویریں بنوائیں گے. بس وہ سر ہو گیا ان کا. خود پاویں ڈانس کرتے ہوں سر کہیں جا کے, لیکن آپ کو انہوں نے اجازت نہیں دی. ویری ویری بیڈ سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں. تو سر یہ سر مفتی کبھی سر بڑھ گئے سر, یہ ایکسائز کے کوئی بڑے افسر ہیں جن کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں سر, کیا کر دیا, او ایس ڈی کر دیا سر. تو او ایس ڈی کرتے جیسے ہو رہے تھے, وہ ان کو پتا چلا ہو رہے ہیں, تو انہوں نے پہلے نہیں سر اسی بات پہ تو کیا. اچھا اسی بات پہ او ایس ڈی کیا. اچھا سر مجھے لگا ہو رہے تھے, انہوں نے پہلے ہی کر دیا. تو سر انہوں نے اعزازی نمبر پلیٹ جو پہلی ہے اس ساری اسکیم کے اندر مفتی کبھی صاحب کو دے دی, اور اس کا آئی تھنک ایم کبھی 1 نمبر ہے, اس قسم کا نمبر ہے. ایک تصویر بھی ہمارے پاس ہے جس میں وہ کھڑے ہیں. تو یہ ان کے فین ہیں, اینڈ آئی ونڈر وائی. اور انہوں نے دیا اچھا اس لیے او ایس ڈی ہو گیا. سر میں الٹا سمجھ گیا تھا کہ ان کو او ایس ڈی ہو رہے تھے, انہوں نے کہا جاتے جاتے میں یہ کر دوں. نہیں سر, لیکن یہ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یقیناً حکومت کو یہ لگا ہوگا, فشی ساؤنڈ کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا کہ انہوں نے کہیں کبھی صاحب سے پیسے لے لیے ہیں, اور ہمیں شاید یہ بتایا ہے کہ میں نے ان کو اعزازی طور پہ نمبر پلیٹ دی ہے, کیونکہ نمبر پلیٹ کے تو پیسے ہیں. اس کے تو کافی پیسے ہوں گے. بالکل. سو اس وجہ سے ان کو بلا لیا گیا ہے سیکریٹریٹ, ان سے اب پوچھ گچھ ہوگی, ان کی اب تفتیش ہوگی. باقی سر میرا یہ خیال ہے, اب ظاہر ہے حکومت کی مرضی ہے, تفتیش کر لے. سر میں اور آپ بھی ہوتے, ہم کبھی صاحب کے فینز ہیں, ہم ان کو دے سکتے ہیں اعزازی بغیر رشوت کے. بالکل. اور سر سوری وہ ایم کبھی مفتی کبھی 1 پورا لکھا ہوا ہے. تو سر ٹھیک ہے. اچھا سر اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے فینز ہیں کبھی صاحب کے, وہ انسپائر ہوں گے کہ یار ہم بھی پھر اب پیسے دے کے کریں, یہ نمبر پلیٹ لگوائیں. اور سر مسئلہ سر یہ شریکے فین سے علاوہ جن کی لگتی ہو گیا کہ عہدے کو لپڑی ہے, میں بھی لینی. ایک مسئلہ ہے اس کے اندر کہ یہ اصل میں گیم ہو گئی ان کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جب ان کو اعزازی پلیٹ دے رہے ہوں گے تو پلیٹ تو ان کی ہوگی. سر کس گاڑی پہ لگائیں گے یہ؟ سر گاڑی لینی پڑے گی سر, کیونکہ جس گاڑی پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ آپ چینج تو نہیں کر سکتے. نمبر یہ نہیں ہے یہاں پہ. آپ یہاں پہ پنجاب کے اندر آپ کسی بھی گاڑی پہ جو پلیٹ اس کا اٹیچ ہو جائے, فی الحال آپ چیسس سے چڑھ جائے اس کو چینج نہیں کر سکتے. اب یا تو کبھی صاحب نے نئی گاڑی آرڈر کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ گیم ڈالی ہے پیچھے سے. زیادہ ممکن یہ ہے کہ یہ ان کے فین تھے, انہوں نے پلیٹ دے دی کہ آپ جو بھی اگلی گاڑی لیں گے اس پہ لگا لیں. پھر اتنی اچھی پلیٹ گھر پہ رکھنا دراز میں تو غلط بات ہے نا, ہم کو گاڑی لینی پڑے گی. سر یہ بھی ہے مسئلہ. باقی اس کو بھی نا, مطلب جو یہ بندہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہونتے چیسس تے چڑھ گئے, ہون نہیں, سر اس بندے کا بھی کوئی علاج نہیں. سر میں یقین کریں آپ کی سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ بوم کر جائے گی. اس وقت ڈاؤن ہے نا سر سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار کہ میرا اپنا نمبر لگانا ہے گاڑی پہ, اس لیے میں نہیں لوں گا, اس لیے بک کراؤں گا, 3 مہینے ویٹ کروں گا. لیکن سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں بہترین گاڑیاں ہیں جس کے اوپر رینڈم نمبرز لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس آپشن ہو, اس بندے کو وہ پسند ہے وہ ریٹین کر لے, آپ کو اپنا نمبر پسند ہے آپ اس کے اوپر چڑھوا لیں. اور پیچھے کمپیوٹر پہ کسی نے سر یہی کرنا ہے نا, جو یہ سارا دن بیٹھ کے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا سر. جی میں پہلے چڑھایا سی نواز چڑھا لو, چڑھانے کی اتار سر, جو چیز چڑھتی ہے سر اتر بھی جاتی ہے نا, مطلب ورنہ تو دنیا بند ہو جائے سر کہ چڑھ ہی جا رہا ہے سب کو سر, تلے بھی جانا ہے. تو یہ کر لیں تو سر اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. باقی سر ایک ذرا تھوڑی سی چیلنجنگ خبر سر.
سر چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے کالعدم قرار دینے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے حکومت نے. سر فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہائر کورٹ میں جا رہی ہے. ان خاتون کو بھی چاہیے کہ یہ ہائر کورٹ میں خود ہی پہنچیں اور کہیں کہ جی میں وکیل ابھی بھی کوئی نہیں, میں ہی ہوں. کیو ایف ای کے سامنے, قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں جی میں ہی وکیل ہوں اور میں نے جو وہاں بات کی تھی میں یہاں کر دیں گا, نتھنگ مچ ہیز چینجڈ. لیکن سر ہائی کورٹ سے اگر ایک چیز کالعدم ہو جائے اور سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو, وہ گورنمنٹ ہی کیوں نہ کرے, تو چانسز بڑے کم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چینجنگ آ جائے. انلیس پھر آپ کو پتہ ہے مطلب قوالی کر دے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. سر میرا خیال یہ ہے کہ چانسز تو نہ ہونے کے برابر ہیں, کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں بھی چاہے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائے, چاہے منصور علی شاہ کے پاس جائے, وہ آپ کو پتہ ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہی ہونا ہے. جو واحد چیز ہے نا میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ آگے چلا گیا ہے تو جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آ سکتا تو یہ نوکری پہ رہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی میرے خیال میں یہ کاروائی ہے کہ ابھی ان کو رکھو, پھر جب ہو جائے گا تو کر لیں گے. یہ طریقہ بڑا اچھا ہے نا. وہی سر آپ کی والی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. آئی ایم سوری. سپریم کورٹ کا ذکر کیا سر, جاتے جاتے ایک اور خبر کر لیتے ہیں. سر بڑی بری چیز ہوئی سپریم کورٹ میں سر. یہ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر فوراً مطلب سو موٹو کیٹیگری میں تو نہیں آتی ہے, بٹ کسی جج کا موڈ کرے تو ہو سکتا ہے. مطلب اگر ثاقب صاحب ہوتے تو لے لیتے ہوتے سو موٹو. 6 لاکھ روپے کے سر 2 کمپیوٹر ٹوٹل, مطلب 3 لاکھ کے 2 کمپیوٹر سپریم کورٹ کی پریمیسز سے چوری ہوئے ہیں. ان کی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوا دی ہے. اور سر اب 6 لاکھ کو ایسی رقم نہیں ہے سر, بات وہ نہیں ہے رقم کی, سپریم کورٹ کے اندر سے چوری ہوئی ہے سر. سر یہ بہت مثبت خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر نہیں دیکھیں نا, وہ ایل ڈی اے تو سب سے واحد ادارہ ہے جہاں پہ ریکارڈ جو ہے وہ آتش زدگی کی نظر ہو جاتا ہے. چوہے آئے میں آج وہ سی ڈی اے میں, اچھا سوری سی ڈی اے ایل ڈی اے سے بہتر ہے جہاں پہ چوہے کھا جاتے ہیں. یہاں پہ جل نہیں جاتا ہے, ایل ڈی اے میں جل جاتا ہے. سر دیکھیں سپریم کورٹ میں کمپیوٹر نکل گئے ہیں. اب وہ کمپیوٹر جو ہے نہ جلا نہ کھایا گیا, وہ کمپیوٹر کسی نہ کسی کے کام ہے. وہ اس وقت سر حفیظ سینٹر میں بک رہا ہوگا, ٹھیک ہے, میں اور آپ بھی خرید سکتے ہیں کم نرخوں میں, اور وہ ادھر آ کے اس پہ اگر مثبت ہوا ایڈٹ ہونا شروع ہو جائے. سر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں سر, یہ ہوا یہی ہے ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں, ریکارڈ جل جانا اور ریکارڈ کو چوہے کھا جانا یا ریکارڈ چوری ہو جانا. سر ان کمپیوٹر میں ریکارڈ نہ ہو سر, سینسٹیو. سر دیکھیں بات کم از کم چیز تو کام آ رہی ہے نا, چیز کام آ رہی ہے. بندہ مطلب اس کی ونڈوز ریفریش مارے گا پہلے, ونڈوز ہو یا ایپل کا آئی او ایس ہو, اس کو ریفریش کر کے پھر وہ زیرو سے لوڈ کر لے گا. انلیس اس کو پتا ہو کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز اس قسم کی ہے جو کام کی ہو سکتی ہے بعد میں. سر کیا ہاں سپریم کورٹ میں تو ریپبلک کی ہے نا سارا کچھ, مطلب انلیس وہاں پہ نا سر جو فیصلے دینے ہیں اگلے پورے 5-6 مہینے وہ پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں, یہ فیصلہ اس ٹائم دینا, یہ فیصلہ اس ٹائم دینا. سر یہ تو آپ نے ایک نئی جہل کھول دی. دیکھیں نا کہ وہ جو فیوچر کے فیصلے آئے تھے وہ اس کمپیوٹر میں آئے تھے, اب ججز نے کہا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا وہ فیصلے کیا تھے, اب یہ خود اپنے پاس سے لکھ اور پھر آپ اوپر سے وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کہہ ہی نہ سکے کیونکہ وہ تو چوری ہو گیا. جس میں چوری ہو گیا جی, وہ تو جو آپ نے سارے فیصلے انہوں نے نہیں, جس نے بھی بتایا, یہ تو ایسے منہ سے نکل گیا, منہ سے ٹائپو ہو گیا, جس نے بھی فیصلے ہوئے میں ہیں. مطلب میں ہوئے سے ہمارا مطلب یہ کہ آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے فیصلوں کا, اور سر وہ ذہن کے جو فیصلے جس ہارڈ ڈرائیو میں سٹورڈ تھے وہ چکی گئی ہے سر, اب ان کو پھر سے ذہن سازی کرنی پڑے گی. سر سر دیکھیں اینگلز کتنے کریٹ ہو گئے اس کے اندر. سر یہ اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آئین کے لیے اور یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے کتنی اچھی چیز ہے کہ اب جو فیصلے آئیں گے وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے, 0 میٹر آ رہے ہیں نئی سیاہی کے ساتھ. سر اسی نقطے پہ ختم کرتے ہیں میرے خیال میں, ایک نقطے گل مکتی ہے ورنہ بات کہیں چلی جائے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.